دوستو جیسے دلی سلطنت پر ایک نے نہیں بلکہ کتنے ہی ونشوں نے راج کیا ہے، ٹھیک اسی طرح باجنطینی سلطنت پر بھی کتنے ہی سارے ونشوں نے راج کیا تھا۔ دوستو 12ویں شتابدی میں باجنطینی سلطنت کے بٹنے سے یہ سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ ارطغرل غازی ڈرامے میں باجنطینی سلطنت کا نیکیا راجیہ دکھایا گیا ہے، جس پر ارطغرل غازی کے دور میں لاسکرید ڈائنیسٹی کا راج تھا۔ دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کے تیسرے اور چوتھے سیزن میں نیکیا کے جس بادشاہ کا ذکر ہوتا رہا ہے وہ بادشاہ آخر کون تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بادشاہ جیسا ڈرامے میں بزدل اور کمزور دکھایا گیا ہے، کیا یہ بادشاہ اصل میں ایسا ہی تھا یا پھر ڈرامے میں یہ صرف ایک جھوٹ ہے۔ دوستو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یونانی اس کے نام پر تہوار کیوں منایا کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو لاسکرید ڈائنیسٹی نے نیکیا پر 1204 سے 1261 تک حکومت کی۔ نیکیا کے پہلے بادشاہ کا نام تھیوڈور لاسکرس تھا، جس کا دور حکومت 1205 سے لے کر کے 1221 تک رہا۔ دوستو جو نیکیا کا بادشاہ ارطغرل ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ نیکیا کا دوسرا بادشاہ تھا، جس کا نام جون ترتیہ ڈوکاس واتسیس تھا۔ نیکیا کے اس بادشاہ کا دور حکومت 15 دسمبر 1221 سے 3 نومبر 1254 تک تھا، اور ارطغرل غازی ڈرامے کے تیسرے اور چوتھے سیزن کے واقعات 1230 سے لے کر 1240 تک ماخوذ ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیکیا کا دوسرا بادشاہ جون ترتیہ ہی ارطغرل غازی ڈرامے کے تیسرے اور چوتھے سیزن میں بار بار دہرائے جانے والا بادشاہ ہے۔ دوستو جون ترتیہ 1193 میں باجنطینی ایمپائر کے شہر دیدی موتیچو میں پیدا ہوا تھا۔ دوستو جون کے بابا کے نام کو لے کر اتہاسکاروں میں اختلافات ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق ان کے بابا کا نام باسل واتسیج تھا اور ان کی ماں کا نام کیا تھا یہ آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے۔ جون گریک آرتھوڈاکس ریلیجن کو مانتے تھے۔ ان کے بابا جنرل بیسل واتسیج 1194 میں جنگ میں مارے گئے تھے۔ دوستو ارطغرل ڈرامے میں اس بادشاہ کو حد سے زیادہ کمزور اور بزدل اس لیے دکھایا جاتا ہے کیونکہ جون سلجوقوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ سلجوقوں سے ہر بار امن کا مذاکرہ کرتا تھا۔ دوستو اب سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ تو ترکوں سے امن معاہدے کرتا تھا، لیکن بادشاہ کے کچھ جمیندار، کماندار اور وزیر ایسا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بادشاہ کو بار بار ترکوں کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، اور بادشاہ ان لوگوں کے کہے میں آ کر امن معاہدہ توڑ دیتا تھا۔ پر دوستو اب آپ یہ کہیں گے کہ نیکیا کا یہ بادشاہ بزدل تھا اور کمزور تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بس بادشاہ میں ایک دم صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اسی کی وجہ سے بادشاہ اپنے کمانداروں پر یقین کر کے بار بار معاہدہ توڑتا تھا، لیکن اسے قائم بھی رکھتا تھا، کیونکہ نیکیا کا یہ بادشاہ سلجوقوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دوستو بادشاہ کی اپنی ہی سلطنت میں بہت سے اختلافات تھے۔ بادشاہ اس لیے ہی ترکوں سے جنگ نہیں کرتا تھا۔ دوستو جان ایک بہادر جنگجو تھا، جسے دیکھتے ہوئے 1216 میں سمراٹ تھیوڈور آئی لاسکرس نے اپنی بیٹی آئرین لاسکرینا کے لیے اسے چنا، اور ساتھ ہی ساتھ جون ترتیہ کو تخت کے اترادھیکاری کے روپ میں بھی چنا گیا۔ دوستو جون آئرین کے دوسرے شوہر تھے۔ جب آئرین کے پہلے شوہر اینڈرونیکوس کی مرتیو ہوئی جو تخت کے اگلے سلطان بنتے، اب جون نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لاسکرید پریوار کے سدسیوں کو اترادھیکار سے باہر نکال دیا، اور خود جون ترتیہ دسمبر 1221 میں سمراٹ بن گیا۔ ان کے سمراٹ بننے پر بہت ویرودھ ہوا، لیکن جان ویرودھ دبانے میں کامیاب رہا۔ ویرودھ 1224 میں پوئی مینن کی جنگ میں ختم ہوا، جبکہ جان کے ویرودھیوں کو لیٹن سامراجیہ کا بھی سمرتھن حاصل تھا۔
پھر بھی جون نے ورودھیوں کو ہرا دیا۔ لیٹن سامراجیہ کو ہارنے کے بعد جون ترتیہ کو اپنی سلطنت سے کئی چھیتری ریاستوں کو دینا پڑا۔ اس کے بعد جون ترتیہ کی یورپ میں گھسپیٹ ہوئی، جس سے جون ترتیہ نے اینڈریانوپل شہر کو ضبط کر لیا۔ دوستو، جون باجنطینی کے بکھرے سامراجیہ کو جوڑنا چاہتا تھا اور قسطنطنیہ کو لیٹن سامراجیہ سے چھیننا چاہتا تھا، جس کے لیے جون نے بلغاریہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ اس کے بعد جون ترتیہ نے 1236 میں قسطنطنیہ کی گھیرہ بندی کی، لیکن جون ترتیہ سفل نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد بھی جون ترتیہ برابر قسطنطنیہ کو لیٹن سامراجیہ سے چھیننے میں لگا رہا، اور اس کا یہ خواب 1240 میں پورا ہوا۔ جون نے جب قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ باجنطین کے پشچمی علاقوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ جون کے دور حکومت میں نیکین ادھیکار پشچم تک پھیل گیا تھا۔ جون کی ڈیتھ 1254 میں نیمفین میں ہوئی۔ دوستو، اسی وجہ سے جون ترتیہ سیلجوکوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بادشاہ جون اپنے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اگر جون سیلجوکوں کے ساتھ بھی جنگ کرتا تو اس کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا، اور یہ بات جون اچھی طرح جانتا تھا۔ دوستو، سینٹ جون واتسیز دی مرسیفل کنگ کے نام سے مشہور ہے۔ جون کو یونانیوں کے پتا کے روپ میں بھی پکارا جاتا ہے۔ جون کی اپنی سلطنت میں آنترک سمردھی اور سلطنت کی ارتھ ویوستھا کو وکست کرنا، نیائے اور دان کا شرے بھی ملتا ہے۔ دوستو، جون ترتیہ اپنی مرگی کے باوجود بھی شانتی اور جنگ دونوں میں صحیح پردرشن کیا۔ دوستو، جون کی موت کے 50 سال بعد سے جون ترتیہ کو جون دی مرسیفل کے نام سے ایک سنت کے روپ میں وہت کیا گیا، جو 4 نومبر کو ہر سال بنایا جاتا ہے۔ دوستو، جون کے سمان میں یونانیوں نے نیمفیس میں چرچ بھی بنوائے۔ دوستو، آج بھی یونانیوں میں جون کا پوجا پاٹ کیا جاتا ہے۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور